محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل انفراد میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل انفراد سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ آج ہم آپ کو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کہانی سنانے والے ہیں، تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوری بعد وہ مسجد سے باہر نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب حضرت ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر پوچھا، اے ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان کی گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، تاکہ میرے بھوکے بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو نہ کھا لیں۔ پھر حضرت ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس کی گری ہوئی کھجوروں کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارا باپ یعنی میں بطور چور کھڑا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے اور یہ ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ تو پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ تعالی ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور چند دنوں کے بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔